آج ہم لوگ یہاں پر گلبرگہ کمشنر آفس میں آئے ہیں. ایک ملون جس کا نام وسیم رضوی ہے، جو شیعہ وقف بورڈ کا سابق صدر رہ چکا ہے، وہ بارہا اپنی گستاخیوں سے پرہیز نہیں کر رہا ہے. ہر بار وہ ایک ایسے سٹیٹمنٹس دے رہا ہے جس سے امت مسلمہ کے دلوں کو ٹھیس اور جو ناقابل برداشت ہے. ریسنٹلی اس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اس نے سپریم کورٹ میں ایک PIL فائل کی ہے، جس میں اس نے قرآن شریف کی کچھ آیتوں کو ڈیلیٹ کرنے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی شان میں گستاخانہ کلمات استعمال کر نہ صرف کہ ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمان اور غیر مسلموں کی بھی دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے. اس قسم کی حرکتوں کے ہم سخت خلاف ہیں. قانون کی روشنی میں ہم نے سب سے پہلے یہاں پر DCP صاحب کو اپنا اپلیکیشن دیا ہے کہ اس ملون کے خلاف فوراً کارروائی کی جائے، اور DCP صاحب نے ہمیں تیقن دیا ہے کہ وہ آج کا آج اس معاملے میں انشاءاللہ اس معاملے کو رجسٹر کرتے ہوئے دہلی کی جہاں پر کمپلینٹ پہلی لانچ ہوئی ہے وہاں پہ فارورڈ کریں گے، یا اپنی لیگل ایکسپرٹ سے رائے لے کر یہاں پر بھی ایک FIR رجسٹر کریں گے. لہٰذا ہم تمام فردن آنے والے تھے، پر سب کی خواہش تھی کہ سب مل کر ایک ہی ساتھ جا کر اپنا ایک ریپرزنٹیشن دے، لہٰذا ہم یہاں آئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں ہماری بارگاہ کی جانب سے ایک لیٹر جو ہے وزیر اعظم اور BJP کے صدر JP نڈا کو بھی روانہ کر رہا ہوں کہ اس ملون کو ان کی پارٹی سے بھی ایکسپل کیا جائے کہ یہ حرکتوں سے اپنی باز نہیں آ رہا ہے. اپنے پولیٹیکل مائلیج کے لیے اسلام کو ٹارگٹ کرنا، خلفائے راشدین کو ٹارگٹ کرنا، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم JP نڈا صاحب جو BJP کے صدر ہیں قومی، ان کو اور پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب کو بھی ایک مکتوب روانہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہمیں جسٹس ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم یہاں کمشنر آفس پر نامعلوم حرامی نسل وسیم رضوی، جو انتہائی شرانگیز شخصیت اب فی الوقت تمام دنیا اسلامیہ میں بن چکا ہے، اس کے خلاف کمپلینٹ درج کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. وہ شخص اس سے قبل بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات اقدس پر پکچر بنانے کی کوشش کر رہا تھا. اسی طریقے سے احتجاج درج کرنے کی وجہ سے وہ فعل اس کا رک گیا، لیکن اس کی شر ختم نہیں ہوئی اور مسلسل آگے بڑھتے ہوا اتنی جرت وہ کیا کہ قرآن پاک پر وہ حملہ کر رہا ہے، اور قرآن پاک کے 26 آیتوں کو نکالنے کی ہائی کورٹ میں اس نے PIL داخل کی سپریم کورٹ میں. تو لہٰذا یہ شر ختم ہو، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. گویا کہ وہ اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. اس طریقے سے وہ دنیا سے نیست و نابود بھی ہو جائے گا، اور ظاہری طور پر بھی ہم اس کے خلاف یہاں پر کمپلینٹ درج کیے ہیں. یہاں پر تقریباً بارگاہوں سے مشائخین و علماء اکرام آئے ہیں، اور ہم بارگاہ شیخ دکن کی جانب سے بھی اس شخص کے خلاف سخت مذمت اور سخت ناپسندیدہ کا اظہار کرتے ہیں، اور سخت قسم کی کارروائی کرنے کے لیے حکومت سے گزارش کرتے ہیں. کیونکہ خلفائے راشدین کی شان میں بیعت بھی، اور قرآن پاک میں بیعت بھی، اور اسلام کے خلاف قرآن پاک میں دہشت گردی کے لیے پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس طریقے سے اس کے الفاظ ہیں، جبکہ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے اور ایمان کا معنی ہی امن ہے. امن و سلامتی کا یہ مذہب ہے، اس میں دہشت گردی دور دور تک نہیں ہے. اور کوئی مذہب دہشت گردی وہ مذہب ہی نہیں ہے جو دہشت گردی کی تعلیم دے. یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن پاک میں دہشت گردی کے متعلق یا یہ آیتیں ہیں، انہیں نکالا جائے. تو لہٰذا ہم تمام مشائخین جو ہے اس شخص کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، اور تمام مکاتب فکر سے خواہش کرتے ہیں کہ اس شخص کو یہاں تک بائیکاٹ کیا جائے کہ یہ مر جائے تو اسے دفنانے کے لیے جگہ نہ ملے.
اور سر گڑ کر اس کی موت بھی عبرتناک ہو۔ بس ان کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلے گا۔ ان الذین یؤذون اللہ رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ آج ہم مشائخ نظام کی سرپرستی میں یہاں پولیس کمشنر کے یہاں باضابطہ ایک کمپلینٹ درج کرانے کے لیے سبھی حضرات آئے تھے۔ 2 دن قبل ایک رذیل ملعون شرپسند وسیم رافضی جو قرآن پاک کے اندر کی آیتوں کو حذف کرنے اور صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت و دیانت پر یعنی گستاخی اور اعتراض کرتے ہوئے کہ باضابطہ اس نے قرآن کی آیتوں کو حذف کرنے کی بات کہی ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن یہ کسی انسان یا بشر کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہی نے اس کلام کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہے۔ تو بالکل ہر دور میں ایسے فتنے اڑتے رہے جو قرآن پاک کی شان میں اور اس کی آیتوں سے حذف کرنے کی بات کہی، لیکن دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ رذیل اور ذلیل و خوار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت تو آیت ہمارا یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہے کہ قرآن کا ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو ہم حکومت ہندوستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس رذیل کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے اور اس کو اپنے کیفر کردار تک پہنچا جائے۔ اگر اس کو ایسے ہی ڈھیل چھوڑ دیا جائے تو پورے ہندوستان میں انتشار کا ماحول پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ اس نے قرآن کے حذف کرنے کی آیتوں کے حذف کرنے کی بات کہی ہے۔ اس سے پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کے دل مجروح ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں اس وقت ایک بے چینی اور بے قراری کا ماحول پنپ رہا ہے۔ تو ایسے وقت حکومت اس کے خلاف سخت کارروائی کرے اور سخت سے سخت اس کے خلاف ایکشن لے، یہی